عید للمسلمین، اس لیے مسلمان جمعہ کو غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مسجد کی ہر مسجد میں صفائی ہوتی ہے، خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے، بچے بڑے عورتیں مرد جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے عید الفطر اور عید قربان سے جمعہ کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دیکھیں بے شک وہ دو عیدیں ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں سورت عید نازل نہ فرمائی، قرآن میں اللہ نے سورت جمعہ کو نازل کیا اور فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دکانیں بند کر دو، سب کچھ کلوز کر دو، وازارو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اور عیدیں سال میں دو پڑھی جاتی ہیں، عیدیں سال میں دو پڑھی جاتے ہیں، اور جمعہ مہینہ میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سورت جمعہ بھی نازل ہوئی، اور پہلا جمعہ کب پڑھا گیا؟ جب سونا محبوب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسجد قباء شریف کو رنگ لگا دیا، صحابہ کا جمع غفیر ہوتا تھا، میرے محبوب کی زیارتیں کرتے تھے، فیض یاب ہوتے تھے، دھڑا دھڑ لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ اور جب آپ مسجد قباء شریف کو رنگ لگانے کے بعد ابو ایوب انصاری کے کاشانہ کو رنگ لگانا تھا، مسجد نبوی کو آباد کرنا تھا، یہ مسجد قباء ہے، وہ مسجد نبوی شریف ہے، آپ درمیان میں تھے، تو سورت جمعہ نازل ہوئی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس میدان میں میرے محبوب نے پہلی نماز جمعہ آپ نے صحابہ کو پڑھائی، آپ نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، مدینے میں خوشیاں ہیں محبوب کی آمد کی، پھر جمعے کا حکم آ گیا الجمعۃ عید للمسلمین، یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، آدم خلق ہوئے، یہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، عید میلاد النبی کی برکت سے میرا نبی جب سب سے پہلے مدینے پہنچا تو جمعہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ محبوب کی آمد عید ہے، مدینے میں قدم رکھنا عید ہے، مسجد قباء کو آباد کرنا عید ہے، مسجد نبوی کو رنگ لگانا عید ہے، ابو ایوب کی دعوت میں شرکت کرنا، اس کے کاشانہ میں پاک قدم رکھنا عید ہے، مسجد نبوی اور قباء شریف کے درمیان نبی کا جمعہ پڑھانا، قرآن کا نازل ہونا، سورت جمعہ کا نزول ہونا، آپ کا جمعہ پڑھانا، پھر فرمانا الجمعۃ عید للمسلمین، یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، آدم خلق ہوئے، یہ عید ہے، محبوب نے جمعہ پڑھا دیا، یہ عید ہے، اللہ نے سورت جمعہ نازل کر دی، یہ عید ہے، اللہ نے محبوب کو بھیجا، محبوب کے صدقے قرآن ملا، قرآن کی آمد عید ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں جشن نزول قرآن۔ اب دیکھو، میں ارشد سلیمانی صاحب کے ساتھ کم از کم مسلسل 7 مہینے فورٹ منرو میں ایک مسجد میں درس قرآن اور حدیث دیتا تھا، بھائی سچ کہہ رہا ہوں، درس دیتا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا محراب سجا ہوا ہے اور پھول کی وہ لڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو میں نے جب میلاد شریف بیان کیا
میں نے کہا ماشاءاللہ یہ مسجد سجی ہوئی ہے، یہ پھول ہے، یہ پھولوں کی لڑیاں ہیں، یہ میلاد کے لیے سجایا گیا ہے۔ ایک بلوچ یا پٹھان بول اٹھا، کہتا ہے ملا یہ میلاد کی جھنڈیاں نہیں ہے، یہ قرآن کا ختم ہوئی تھا۔ وہ پٹھان کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا میں اس مولوی کو سمجھا، اور تو جشن قرآن مناتا ہے، جشن میلاد النبی منا جو قرآن لے کر آیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر محبوب نہ آتا تو جشن قرآن کیسے مناتا؟ 27 کو اہل حدیث کیا، دیوبند کیا، سب کی مساجد سجی ہوئی ہوتی ہیں، حفاظ کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، شیرینی تقسیم ہوتی ہے، ان کو ماشاءاللہ ان کی خدمت کی جاتی ہے، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، مسجد کو کلی کی جاتی ہے۔ بھئی ماہ رمضان آ گیا ہے، مسجد کو کلی ہو رہی ہے، یہ جشن قرآن ہے۔ کہنے دیجئے آج گھر گھر چراغاں ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ جس کے صدقے ہم جشن قرآن مناتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور میرے استاد شیخ الاسلام، بس آخری جملے غور طلب، میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ، ان کو آج سے 150 سال پہلے مفتی مکہ حضرت عبد الرحمن سراج رحمت اللہ علیہ نے ایک عربی کتاب بشکل فتاوی ان کو گفٹ کی، جس کا نام ہے الاجوبۃ المکیہ، مکہ پاک سے جوابات۔ کیونکہ اس وقت کوئی نئے فرقے معرض وجود میں آ گئے تھے۔ مثلا ایک فرقہ ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتا، ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے یا علی نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، جنازے کے بعد دعا نہ مانگو۔ اور ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، جس کو قادیانی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ فرقے بننے لگے، لیکن اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اے کلمہ پڑھنے والےو، اتبعوا سواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار۔ عالم اسلام کی سب سے بڑی جماعت کی پیروی کرنا، اتبعوا، اس کی اتباع کرنا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اتبعوا سواد الاعظم، آؤ 30 پارے میں اپنے سر پر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں آج عالم اسلام میں ریفرنڈم کرا لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والی جماعت سب سے زیادہ ہے۔ اور انٹرنیٹ کو آج سرچ کرو، یوٹیوب کو، ماشاءاللہ یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ کل تو مولوی نبی کا علم نہیں مانتا تھا، آج تو محکمہ موسمیات کی پیش گوئی مانگنے لگا ہے۔ یہ محکمہ موسمیات کو خدا